اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں اپنے یوٹیوب چینل آسان علاج کے ساتھ ڈاکٹر میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ میری پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہومیوپیتھی علاج بالمثل ہے، جبکہ ایلوپیتھک علاج بالضد ہے۔ تو میں اس کے بارے میں آج ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو آپ کی گوش گزار کروں گا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے موشن ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ شہد پیو۔ اس نے وہ حکم کی تعمیل کی اور گھر چلا گیا۔ اس نے شہد تھوڑا زیادہ چاٹ لیا اور 2 چمچے یا 3 چمچے جتنا اس کو مناسب لگا اس نے چاٹ لیا۔ ٹھیک ہے جی، پی لی۔ چاٹنا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ اچھا، اس کے موشن بڑھ گیا تو وہ دوبارہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، میرے تو موشن اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا کہ شہد پیو، دوبارہ پیو۔ آپ نے صحابہ کرام نے دوبارہ تعمیل کی، اس نے دوبارہ گھر جا کے اسی شہد کا استعمال کیا، اس نے شاید چاٹ لیا تو موشن تو اور زیادہ تیز ہو گئے۔ تو تیسری بار جب بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، موشن تو اور بڑھ گئے ہیں، پیچس تو اور بڑھ گئے ہیں، تو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کس ترکیب سے پی رہے ہیں شہد؟ تو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حکم صادر فرمایا ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم خلاف ورزی کریں یا حکم عدولی کریں؟ ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ پی کس طرح رہے ہیں؟ تو اس نے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا کہ میں جو شہد ہے وہ خالص استعمال کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شہد کو پتلا کرو تو انشاءاللہ اس سے موشن، اس میں یعنی پانی شامل کر کے تھوڑی مقدار میں شہد ہو اور زیادہ پانی ہو تو وہ پیئیں تو آپ کا انشاءاللہ موشن اور پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو الحمدللہ اس کو فوراً آرام آ گیا۔ تو اسی کا نام ویسے علاج بالمثل، یعنی جو چیز بیماری پیدا کر سکتی ہے اسی میں شفا بخشنے کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی اولوں سے زخمی ہو جائے تو اس کو برف کی ٹکور کرنی چاہیے، اس سے اس کا زخم ٹھیک ہوگا۔ یا کوئی آدمی جل جائے تو اس کو سینکنا چاہیے، اس کے زخم کو سینکنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ جلدی پانی اوپر پھینک دیتے ہیں، اس سے زخم الٹا خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی۔ تو اسی طرح
ملیریا کی ایک ہومیوپیتھی میڈیسن، اس کا نام سنکونا بار بھی ہے اور اسے چائنا آف بھی کہتے ہیں. یا تو وہ مدر ٹنچر میں استعمال ہوتی ہے، یا یعنی ایک پودا ہے جھاڑی نما، اس کی 5 سے 7 فٹ تک لمبائی ہوتی ہے. تو اس کی پیڑ کی چھال یعنی جڑ کی لی جاتی ہے اور اس کا رس نکالا جاتا ہے. وہ ملیریا بخار جیسی علامات انسان میں پیدا کر دیتی ہے. اس کا جو خالص نچوڑ ہو نا جڑ چھال کا ارک، تو وہ پینے سے انسان میں ملیریا کی سی علامات پیدا ہو جاتی ہیں. تو 1663 سے 1735 تک کئی بحثیں جاری رہیں. 1760 سے کولمبیا سے معلومات اکٹھی کی گئیں. اس چھال کی مانگ کے اضافے کے باعث جنگلوں کا تباہ ہونا شروع ہو گیا تھا. سنکونا بار اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے پیرو کے آس پاس کے علاقے میں اس کے 19ویں صدی کے اوائل میں سنکونا بار کے بیجوں اور پودوں کی برآمد کو غیر قانونی قرار دینا شروع کر دیا. 1854 میں جاوا میں پودے کی کاشت کی گئی اور 1778 میں سنکونا کا تجربہ پیرو میں کیا گیا. ایک بستی تھی پیرو کے ساتھ، پیرو گاؤں تھا، شہر اس کا پیرو کا ایک گاؤں تھا، اس کے ساتھ دریا بہتا تھا. تو دریا کے بالکل کنارے پہ آبادی تھی. جو لوگ یعنی اس درخت کے اوپر والے حصے سے پانی بھر کے پیتے تھے، وہ اس ملیریا کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے. اور جو سنکونا بار جو ہے پودا، اس کے نیچے والے پانی کے نیچے والے باکس کے ساتھ پانی بھر کے وہ استعمال کرتے تھے، تو وہ تمام لوگ اس بیماری ملیریا کا شکار ہو گئے تھے. ڈاکٹر ہانیمن سوچتے ہیں کہ آخر اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے اس کی چھال پر ایکسپیریمنٹ کیا. اچھا، اس کی میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ اس کا پھل کیسا ہوتا ہے، یعنی ذائقہ کیسا ہوتا ہے. ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے، رنگ اس کا براؤن ہوتا ہے، اور ان کے پھول جو ہے سنکونا بار کے وہ سفید بھی ہوتے ہیں، سرخ ریڈ بھی ہوتے ہیں، اور پنک یعنی گلابی بھی ہوتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر ہانیمن ایک عام فیملی سے تعلق رکھتے تھے. پور آدمی تھے، یعنی غریب آدمی تھے، لیکن ان کو بڑا شغف تھا دوسرا باٹنی سے اور میتھمیٹکس سے بڑا شغف تھا تعلیم حاصل کرنے کا. 1775 میں
اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1775 میں انہوں نے یونیورسٹی میں ایم ڈی کی ڈگری حاصل کر لی، یعنی 4 سالوں میں داخلہ لیا اور 1789 میں انہوں نے ایم ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ ویسے بہت زیادہ لائق فیک تھے، بہت زیادہ تجربات کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کی عمر 27 برس تھی۔ اچھا، سنکونا بار ملیریا کی ایسی بہترین میڈیسن ہے، اس کی علامات میں مریض ٹھنڈی ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتا، یہ اس دوا کی اہم علامت ہے۔ یہ دوا عام طور پر کسی مرض کی ابتدائی حالت میں کام نہیں کرتی۔ پرانا گینٹیا کا درد، گردے کی بلغمی، جھلیوں کی پرانی سوزش، جبکہ وہاں پیپ آ جائے، ان تکالیف میں بھی یہ کام کرتی ہے۔ جو بے ہوش کرنے والی گیس آپریشن کرنے کے بعد پیدا ہوں، ذہن مریض کا ایسا ہوتا ہے کہ سرد مہر، بے پرواہ، سرکش، کم گو اور دل شکستہ، ذہن میں خیالات کی بھرمار، اور اس کے بعد نیند نہ آئے، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے اور یکا یک چیخ مارے اور بستر میں کروٹیں بدلے۔ اچھا، سر اس کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کہ وہ کہتا ہے کہ میری کھوپڑی پھٹ جائے گی، ایسا درد ہے، جیسے دماغ میں ادھر ادھر میرا لڑک رہا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے کہ کھوپڑی سے کوئی ٹکرا رہا ہے۔ اس کا درد ذرا سی نہ حرکت سے بڑھ جاتا ہے۔ سر اور گردن کی نالیاں بہت زور سے دھڑکتی ہیں۔ چوندھیا پر اینٹھن کے ساتھ درد شروع ہو کر سب جگہ پھیل جاتا ہے۔ سر درد جیسے سر کے پہلو کچلے گئے ہوں یا گرم کمرے میں کم ہو، سر دبانے میں یا گرم کمرے میں اس کی تکلیف میں تھوڑی بہتری ہوتی ہے، یعنی تکلیف میں تھوڑا واضح طور پہ کمی آ جاتی ہے۔ چوندیا یعنی زیکیولس یعنی سینسٹیو، جیسے کنگھی بھی کرنا اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ ہلکا ہلکا سا سر درد جو کھلی ہوا میں شدت اختیار کرے اور ایک کنپٹی سے دوسری کنپٹی تک پھیلے، چھونے سے، ہوا لگنے سے، چلنے سے اور قدم کی آہٹ سے سر درد بڑھ جاتا ہے۔ چلتے ہوئے سر چکرائے، آنکھوں کے گرد نیلے ہلکے، تیز روشنی کا وہم کے پردوں میں قلت، خون کے پاس اچھا جیسے دکھائی، چوندیا پن، ڈھیلے بدوضع عصبی درد جو ٹھہر ٹھہر کر دباؤ کا احساس، نگاہ کی کمزوری جو بتدریج بڑھتی جائیں، گرم آنسو بہیں۔ یہ بھی اس کی خاص علامت ہے کہ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلتے ہیں۔ کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں اور بیرونی حصہ نہایت حساس ہو جاتا ہے، آواز برداشت نہیں ہوتا، کانوں کی لویں سرخ اور متورم ہو جاتی ہیں، ناک زکام جو دب گیا ہو، نکسیر آئے، بالخصوص سو کر اٹھے تو زکام جس میں چھینکیں آئیں اور ناک میں سے پانی جیسی رطوبت خارج ہو، چہرہ رنگت بھدی، میلی
پھولا ہوا سرخ منہ، دانت کا درد جو دبانے اور دانت کو دانت پر زور سے دبانے پر نا اس کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے، زبان پر میل کی تہ، گندی نوک کی جلن، منہ میں رال کی کثرت، ذائقہ تلخ، کھانے میں جیسے زیادہ نمک کھا لیا ہو، معدہ ذکی الحس نازک، چائے کی کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا معدہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، تو جیسے بھی بھوک ہو، ذائقہ گندا، بے رغبتی، پیٹ کے زیریں حصہ میں کوئی تیز چیز گڑنے جیسا شدید درد، دودھ بھی ہضم نہیں ہوتا، کچھ کھائے پیے تو ہضم نہ ہو، اپھارا، تلخ ڈکاریں اس کی علامات ہیں۔ کھائے پیے تو علامات پیٹ کا تناؤ بڑھ جاتا ہے، پیٹ میں تناؤ آ جاتا ہے، ہچکی آئے، گھومنے پھرنے سے اپھارا میں کمی آئے، اس کی علامت ہے۔ پیٹ اپھارا کے بعد درد میں جو مریض کو دورہ ہونے پر مجبور کر دے، اپھارا سے پیٹ تن جائے، پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں طرف سے بائیں طرف تک درد کی لہر اٹھے، پتا کی پتھری اور جگر اور تلی بڑھ جائے، وہاں ورم آ جاتا ہے، یرکان، معدہ اور پیٹ میں اندر سے سرد ورم معدہ، آنت کا نزلہ، پاخانہ غیر ہضم شدہ، جھاگدار پیلا، بغیر دانت، درد بغیر رات کو کھانا کھانے کے بعد، گرم موسم میں پھل کھانے کے بعد دودھ پینے سے بہت زیادہ تکلیف بڑھے، پاخانہ بار بار، کمزوری پیدا ہو جائے، پیٹ میں ہوا بکثرت ہو، پتلا پاخانہ بھی مشکل اترے۔ اچھا، جو جنسی رطوبتیں ہیں وہ اس کے اخراج کے بعد کمزوری، اس طرح عورتوں میں مینسز وقت سے پہلے ہوں تو سانس میں اس کی یہ علامات ہیں کہ انفلونزا، اس کی کمزوری، سر کو نیچے کرنے سے سانس میں دشواری ہو، آہستہ آہستہ سانس لے اور وقت کے ساتھ ہر وقت یہ محسوس ہو کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے، نزلہ زکام جس میں دم گھٹے، سینہ میں گڑگڑاہٹ، جب بھی کھانا کھائے اس کے بعد نہایت تکلیف دہ کھانسی آئے، پھیپھڑوں سے خون نکلے، دم کشی، بائیں پھیپھڑے میں درد جو مرطوب موسم میں شدت اختیار کرے، دل دھڑکن بے قاعدہ، نبض کمزور مگر تیز، بعد میں سخت ہو جائے، سانس کے دورے، بے ہوش ہو، خون کی کمی اور جلندر، کمر ایک گردے سے دوسرے گردے تک تیز درد جو حرکت کرنے اور رات کو بڑے، کمر کے ارد گرد چھری گڑنے کا ساتھ درد محسوس ہو، ہاتھ پاؤں اعضاء اور جوڑوں میں درد جیسے موچ آئی ہو، ہلکا سا چھوا جانا بھی برداشت نہ ہو، سخت دباؤ سے آرام ملے، جیسے عضو معوف پر رسی بندھی ہوئی ہو، جوڑ سوج جاتے ہیں، کھلی ہوا سے ڈر لگے، بے حد کمزور، لرزہ، بے حسی، ورزش سے جی چرائے، جوڑ تھکے تھکے، صبح اور جب بیٹھا ہو تکلیف بڑھتی ہے، جلد بہت زیادہ سینسٹیو حساس ہو جاتی ہے، دبانے سے اسے آرام ملتا ہے، گرم کمرے میں جانے سے بھی آرام ملتا ہے، سردی لگنے سے یا پسینہ بکثرت آنے سے اس کی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے، استسقاء، جلد کا ورم، سرخ بادہ، خدودوں کی سختی، کنٹھ مالا، زخم کے ناسور، نیند غنودگی، سو کر
تازگی نہ ملے، مسلسل مدہوشی، سویرے جاگ جائے زیادہ دیر تک، مسلسل بے خوابی، ڈرونے خواب نظر آئیں اور جاگنے پر ذہنی انتشار، خواب میں جیتی جاگتی چیزیں بن جاتی ہیں، اور خیال اس خیال سے چھٹکارا نہ ملے، وحشت، خراٹے بھرے، بالخصوص بچے، بخار وقفہ دے کر آنے والا، دورے کا پہلے ہی اسے علم ہو جاتا ہے کہ مجھے بخار ہونے والا ہے، 8ویں روز تو اس سے معمول کا بخار، 8ویں روز تو اس کا بخار لازمی دورہ کرتا ہے۔ گرمی اور سردی پسینہ میں کا درجہ نہایت نمایاں رہتا ہے۔ بخار کا لرزہ عموماً دوپہر سے پہلے آتا ہے، یہ سینے سے شروع ہوتا ہے۔ سردی لگنے سے پیاس لگتی ہے، پانی تھوڑا اور بار بار پیے، حالات کی سختی برداشت نہ کرے، رات کو کمزوری والا پسینہ، ذرا سی محنت کرنے سے پسینہ آ جاتا ہے، بالخصوص کسی عضو معوف، ہے فیور، پانی بہنے والا زکام، کن پٹیوں میں درد، شدت اس کا ذرا سا چھو جانا یا کھلی ہوا میں یا سرد ہوا میں یا کوئی رطوبت، خون وغیرہ نکل جانے سے اس میں شدت ہو جاتی ہے، اس میں کمی، دورہ ہونے یا سخت دباؤ، دوسرا گرمی میں اس کو الحمدللہ کمی محسوس ہوتی ہے اس کی اپنی تکلیف میں۔ اسے میرے خیال کے مطابق 30 طاقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ملیریا کی بہترین میڈیسن ہے اور اسے آپ انشاءاللہ آزما کر مستفید ہوں۔ والسلام، اللہ حافظ۔